اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری بحث جو وہ تجری میں ہے، مباحث تجری میں، اور تجری کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تجری یا انقیاد، یعنی جہاں وہ یقین کرے کہ امر مولا ہے اور اسے انجام دینے کی کوشش کرے، بعد میں پتہ چلے کہ امر مولا نہیں تھا، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ اس سے کہا کہ ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر وہ یقین کرے کہ یہ معصیت ہے اور وہ اپنے طور پر مخالفت کرے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ مخالفت نہیں تھی، نہ یہ مولا نہیں تھی، تو کیا اسے جو ہے وہ سزا ملے گی یا سزا نہیں ملے گی؟ تو قط کے اندر امر ثانی ہے یہ تجری کی جو بحث ہے نا، قط کی جو بحث ہے، امارات المعتبرہ، اس کی بحثوں میں جو وہ شروع میں قط کی بحث کی ہے، امارات معتبرہ کی بحثوں میں، اور اس میں پھر یہ جو ہے وہ یقین کی بحث۔ تو ہم نے یہ بات کہی کہ جو تجری ہے، جو یقین ہے اس کا، کہ اس کا یقین ہے کہ مثال کے طور پر صفتیت کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ شراب ہے، پانی کے بارے میں اگر اس کا یقین ہے کہ شراب ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں یقین ہے کہ واجب ہے، یا یہ یقین ہے کہ حرام ہے، تو اس کا جو یقین ہے وہ واقع کو نہیں بدلے گا، واقع جس طرح سے اسی طرح سے رہے گا۔ تو یقین ان وجوہ اور اعتبارات میں سے نہیں ہے، نہ یقین کی وجہ سے کوئی مصلحت اس کے اندر آئے گی، نہ مفسدہ اس کے اندر آئے گا، نہ یقین جو ہے وہ واقع کو بدلے گا۔ تو آپ یہاں پر جو وہ کہا کہ اگر بدلتا بھی، اول تو بدل نہیں سکتا، اگر بدلتا بھی تو یہاں نہیں بدل سکتا کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے، ابھی چھوڑو اس کو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اختیار میں یعنی غیر اختیاری کا، غیر اختیاری کیسے کا؟ غیر اختیاری ایسے کہ جب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے شراب سمجھ کے، تو اب وہ شراب کی نیت سے پی رہا ہوتا ہے، مقتول خمریہ کی نیت سے نہیں پی رہا ہوتا۔ جب وہ مقتول خمریہ کا قصد نہیں کرتا تو وہ تو شراب کا قصد، شراب سمجھ کے پیتا ہے۔ تو کیونکہ مقتول خمریہ کا قصد نہیں کرتا تو مطلب اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اس کے یعنی جب نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ قباحت کبھی نہیں ہے، قباحت نہیں آئے گی اس کی۔ قباحت کس وقت آئے گی؟ جب وہ مقتول خمریہ کا قصد کرتا، تو مقتول خمریہ کا قصد جو ہے وہ معمولاً غفلت کی وجہ سے یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ نہیں کرتا۔ جس طرح سے مثال دی تھی کہ آئینے میں انسان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو آئینے کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو قد بھی اسی طرح سے ایک میراث ہے، آئینہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آخری لائن ہے ان کل سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں، فَإِنَّ الْقَاطِعَ لَا يَقْصُدُهُ إِلَّا بِمَا قَطَعَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عُنْوَانِ الْوَاقِعِ الْإِسْتِقْلَالِ لَا بِعُنْوَانِهِ التَّعْرِيضِ الْعَالِي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه۔ یعنی جب وہ شراب پی رہا ہے تو وہ شراب کے عنوان سے پی رہا ہے، وہ مقتول خمریہ کے عنوان سے نہیں پی رہا۔ تو کیونکہ وہ مقتول الخمریہ کے عنوان سے نہیں پی رہا، جو عنوان واقعی استقلالی ہے اس عنوان سے پی رہا ہے، نہ عنوان طاری عالی۔ عنوان طاری عالی یعنی عنوان جو اس کے اوپر عارض ہوا ہے، مقتول خمریہ کا یا وجوب کا یا حرمت کا، تو کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تو پھر وہ جو ہے وہ حسن اور قوب نہیں آئے گا۔ تو جب حسن اور قوب نہیں آئے گا تو پھر وہ جس کیفیت پہ اس کیفیت پہ باقی رہے گا۔ اس کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ مطلب اس کو توصیف کیا جائے
حسن اور قرب میں ہے. اور جب حسن اور قرب نہیں آئے گا، جب حسن اور قرب نہیں آئے گا تو وجوب اور حرمت بھی نہیں آئے گی. تو یہاں پہ ان کا اشکال یہ ہے کہ جب حسن اور قرب نہیں آئے گا، وجوب اور حرمت نہیں آئے گی، تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تجری کے اوپر استحقاق عقاب بھی نہیں ہے. اشکال یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ جب وہ اختیاری نہیں ہے، حسن اور قرب کا لانا اختیاری نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو جب حسن اور قرب کا لانا اس کے اختیار میں نہیں ہے اور وجوب اور حرمت کا لانا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ یقین، اس نے یقین کیا ہے کہ مثلا یہ شراب ہے، یا یقین کیا ایک فعل کو واجب ہے، یا یقین کیا حرمت ہے، حرمت کا یقین کیا، تو واقع تو نہیں بدلے گا. تو جب واقع کو نہ بدلنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ اس سے کے عذاب رکھتا ہے؟ یہ اشکال ان کے اوپر ہوا ہے. کیونکہ آخون خراسانی کیا کہتے ہیں تجری میں کہ اس سے کے مذمت، اس سے کے عقاب ہے. ان قلتا اذا لم يكن كذلك لم يكن الفعل كذلك، یعنی فعل جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے. فلا وجہ لاستحقاق العقوبۃ علی مخالفت القطع، تو یقین کی مخالفت کے اوپر، اسے یقین ہے کہ یہ شراب ہے، اس نے اس کی مخالفت کی اور پی لی، تو حل کان العقاب علیہ الا عقابا علی ما لیس بالاختیار. تو یہاں پر اگر شارع سزا دے گا اسے، تو ایک ایسی چیز میں سزا دے گا جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا. خوب انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ العقاب انما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو اس کو سزا ملے گی، وہ سزا اس کو فعل کے اوپر نہیں ملے گی، کیونکہ فعل تو غیر اختیاری ہے. فعل اختیاری نہیں ہے کہ فعل جو ہے وہ توصیف کیا جائے حسن اور قرب سے. تو فعل، جب فعل اس وقت اختیاری ہوتا ہے کہ جب یہ قصد کرتا، مقتول خمریہ کا قصد کرتا، پھر مقتول خمریہ کے قصد کرنے کے بعد یہ پیتا، تو پھر وہ فعل توصیف ہوتا کس سے؟ یعنی قرب سے. تو ایسا تو ہے نہیں. تو فعل جب، تو اب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اختیار کے بغیر ہے فعل. فعل کا یعنی فعل اگر قصد سے مقتول خمریہ کے ساتھ صادر ہوتا تو اس پر استحقاق عذاب آتا اور وہ اختیاری ہوتا اور متصف ہوتا بے حسن القرب. تو فعل تو اس طرح سے نہیں ہے، تو پھر سزا کس بات پر ہے؟ تو انہوں نے کہا سزا فعل پہ نہیں ہے، سزا نیت کے اوپر ہے، عزم کے اوپر ہے. دیکھیں، قلت العقاب انما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان، جو سزا ہے وہ قصد عصیان پہ ہے، اور جب اس نے عزم کیا طغیان کے اوپر، سرکشی کے اوپر. یعنی جب انسان کو، ہم نے بتایا تھا کہ جب 100% یقین ہو جائے کہ جیسے اس گلاس میں جو رکھی ہوئی شراب ہے، تو یہ ہو گیا جزم. اس کے بعد یہ عزم کرتا ہے، میل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ اس کو اٹھائے اور پی لے. تو جب یہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو عزم کر لیا اس نے معصیت کا، تو جو اس کو سزا ملے گی وہ اس عزم پہ ملے گی، فعل پہ نہیں ملے گی. لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار. پھر اس کے بعد یہ تین اعتراضات ہیں نا، ان کو پڑھ لیتے. ان قلتا ان القصد والعزم انما يكون من مبادئ الاختیار وهي ليست باختیاریة والا لتسلسل. خوب اس اشکال کو لکھے.
اشکال یہ ہے کہ استحقاق عقوبت فعل کے اوپر ہے، قصد عصیان کے اوپر نہیں ہے۔ استحقاق عقوبت فعل کے اوپر ہے، قصد عصیان کے اوپر نہیں ہے۔ استحقاق عقوبت فعل کے اوپر ہے، قصد عصیان کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ قصد عصیان امر غیر اختیاری ہے۔ اس لیے کہ قصد عصیان امر غیر اختیاری ہے۔ کیا لکھا؟ لکھا کہ قصد عصیان امر غیر اختیاری ہے۔ ہاں، قصد عصیان امر غیر اختیاری ہے کیونکہ یہ فعل اختیاری کے مبادی میں سے ہے، کیونکہ یہ فعل اختیاری کے مبادی میں سے ہے۔ اور توقف رکھتا ہے عزم اور ارادے کے اوپر۔ عزم اور ارادے کے اوپر۔ تو اگر آپ نے کہا کہ عزم اور ارادہ اختیاری ہے، ہاں، تو اگر آپ نے کہا کہ عزم اور ارادہ اختیاری ہے اگر آپ نے کہا کہ عزم اور ارادہ اختیاری ہے تو وہ محتاج ہوگا ایک اور عزم اور ارادے کا۔ تو یہ محتاج ہوگا ایک اور عزم اور ارادے کا۔ اور اسی طرح تسلسل لازم آئے گا۔ اسی طرح تسلسل لازم ہے۔ لکھ لیا؟ ہاں، تو اب
یہ اشکال ہے، یعنی اشکال ہے، یہ آپ ان کا نظریہ نہیں ہے. اشکال یہ ہے کہ قصد اور عزم جو ہے وہ مبادی اختیار میں سے، فعل اختیاری کے مبادی میں سے قصد اور عزم، اور خود اختیاری نہیں ہے. اگر قصد اور عزم جو ہے وہ اختیاری ہوتا تو فعل ہے وہ اختیاری ہے، لیکن فعل کا جو قصد اور عزم ہے یہ اختیاری نہیں ہے. اگر اختیاری ہوتا تو اس کے لیے ایک اور قصد اور عزم چاہیے ہوتا، تو اسی طرح اس کے لیے بھی پھر ایک اور قصد اور عزم چاہیے ہوتا اور تسلسل لازم آتا. یہ ان قلتا ان القصد والعزم انما يكون من مبادئ الاختیار وهي ليست باختیاریة والا لتسلسل. قلت مضافا الى ان الاختیار وان لم يكن بالاختیار الا ان بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختیار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من طبيعة العقوبة واللوم والمذمة يمكن ان يقال. شیخ کا جواب جو ہے وہ آسان ہے. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اختیار جو ہے وہ اختیار کے اوپر انسان اختیار نہیں رکھتا، یہ بات صحیح ہے کہ اختیار کے اوپر اختیار نہیں رکھتا، مگر اس سے جو ہے تسلسل لازم آئے گا. لیکن اختیار کے جو فعل اختیاری اس کے جو بعض مبادی ہیں وہ بھی اختیاری ہوتے ہیں. تو بعض مبادی جو ہے وہ اختیاری ہوتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ جس چیز کو بھی آپ چھوڑ سکے وہ اختیاری ہے، آپ کے ہاتھ میں ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں کی، آپ کا میل ہو رہا ہے اس کی طرف، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو قصد اور عزم اور ارادہ نہیں کیا، عزم اور ارادہ نہیں کیا یا کر لیا تو اس کا مطلب اختیاری ہے. تو بعض مبادی جو ہے وہ کیا ہے؟ اختیاری ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے شوق ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، یا نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ بعض دفعہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. قلت مضافا الی ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار، اختیار جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے. یعنی شیخ کے جو وہ دو جواب ہیں یہاں پہ، ایک نقضی ہے ایک حلی ہے. تو ابھی پہلے عبارت کو میں معنی کرتا ہوں پھر لکھواتا ہوں آپ کو. اختیار جو وہ اختیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعض مبادی جو ہیں وہ اختیاری ہیں. یکون وجود بالاختیار، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم متمکن ہیں کہ انہیں انجام نہ دیں. للتمکن من عدمہ بالتأمل فیما یترتب علی ما عزم علیہ. جب وہ غور کرتا ہے کہ میں نے اگر یہ شراب پی لی تو نجاست میرے اندر چلی جائے گی، اس سے جو بہت نقصانات وجود میں آئیں گے، جب ان نقصانات کے اوپر سزا ملے گی، دوزخ میں جاؤں گا، جب وہ نقصانات کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. لتمکن، تمکن رکھتا ہے، من عدم ہی تمکن رکھتا ہے اس کام کو انجام نہ دینے کے اوپر کہ اس کو چھوڑ دے. بالتأمل فیما یترتب علی ما عزم علیہ، جب وہ غور کرتا ہے کہ جو اس نے عزم کیا اس کے اوپر کیا مترتب ہوگا. تو کیا مترتب ہوگا؟ سزا ملے گی، ملامت ہوگی، مذمت ہوگی. تو یہ جو ہے وہ یعنی یہ ان کا جواب ہے. دوسرا ہے کہ یمکن ان یقال، ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان حسن المؤاخذۃ بالعقوبۃ انما یکون من طبعۃ بودہ عن سیدہ بتجریہ علیہ کما کان من طبعتہ بالعصیان فی صورت المصادفہ کما انہ یوجب البعد عنہ کذلک لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبۃ فانہ وان لم یکن باختیارہ الا انه بسوء سریرته وخبث باطنه بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا و امکانا. کہہ رہے ہیں کہ سزا کا اور عقوبت کا صحیح ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک معصیت کار، گناہ کار، نافرمان، معصیت کرنے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تجری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیں عبارت حسن مواخذہ اور عقوبت تجری میں اس لیے ہے کہ
انما یکون من تبعات یعنی نتائج میں سے بودی ان سیدی بات دور ہو جاتے لکھوائیں گے بعد میں ابھی عبارت حل کر لیں انما یکون من تبعات بودی ان سیدی یہ جو ہے وہ اپنے سید سے دور ہو جاتا ہے بے تجری علیہ تجری کرتا ہے اس کے اوپر کما کان من تبعاتہ بالاسیان فی صورت المصادفہ جس طرح سے اگر اسیان سے مصادف ہو جائے نہیں اگر اس کا یقین مصادف واقع ہو جائے تو اسیان ہو جائے گا جس طرح اسیان کی صورت میں وہ سید سے دور ہو جاتا ہے تجری میں بھی وہ فرق نہیں پڑتا سید سے دور ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اس سے کہا کہ عذاب رکھے گا یہاں بھی اس سے کہا کہ عذاب رکھے فکما انه یوجب البعد عنہ کذالک لا غرب فی ان یوجب حسن العقوبہ تو جس طرح سے وہاں پہ بودھ کا سبب بنتا ہے تو یہاں پہ بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ حسن عقوبت ہو اگرچہ یہ حسن عقوبت جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ حسن عقوبت یعنی اب مثال کے طور پر اس نے یقین تھا اسے کہ یہ شراب ہے اس نے پی لیا اور یہ جو ہے پانی نکلا تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو اس کی بری نیت ہے اس کا خوب سے باطن ہے اور جو اس نے پھر مبادی اور جزم اور عزم کیا قصد طغیان کیا یہ اس کے اختیارات میں سے ہے الا انہ بسوء سریرتہ وہ خوب سے باطن ہی اس نے اپنی بری نیت سے اور اپنے باطن کی خباثت سے بحسب نقصانی ہی و اقتضاء استعداد ہی ذاتاً و امکاناً اپنے نقصان کے توسط سے بحسب نقصانی نقصان کر کے اور اپنی استعداد کے اقتضاء سے اس نے یہ کام کیا تو خوب اس نے جو ہے وہ یہ جو کام کیا فعل انجام دیا وہ یعنی اپنے نقص کی وجہ سے اور اپنے ذات اور امکان کے اقتضاء کی استعداد کی اقتضاء کی بنیاد پر کیا یعنی جو وہ تھا جو گندگی جو غلط سوچ اس کے اندر چل رہی تھی اس کی بنیاد پر اس نے یہ کام کیا تو اختیاری ہے مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَإِذَا انْتَهَا الْأَمْرُ إِلَيْهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ جب امر اس کے اوپر منتہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا نے سزا کیوں دی تو اس نے یہ کام کیا تو سزا دی وَيَنْقَطِعُ السُّؤَالُ بِلِمَا لما کا سوال جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے فَإِنَّ الذَّاتِيَّ ضروریہ ثبوت للذات وبذلك اذن ينقطع السؤال عن انه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الاطاعت والایمان وہ پہلے اس کو لکھ لیتے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا اشکال کیا ہے اشکال ہے من عقوب استحقاق العقاب من عقوب استحقاق العقاب علی امر غیر اختیاری عقاب علی امر غیر اختیاری یعنی ساری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ثابت کر دیا کہ اختیار نہیں ہے تو وہ مستشکل یہ کہہ رہے ہیں جب اختیار نہیں ہے تو سزا کیوں دے رہے ہیں تو جب آپ سزا دے رہے ہیں تو ایک امر غیر اختیاری پہ سزا دے رہے ہیں اختیار کے بغیر تو اختیار کے بغیر کیسے سزا ہوگی تو عنوان کیا ہے من عقوب استحقاق العقاب علی امر غیر اختیاری اس کی وضاحت یہ کہ استحقاق عقوبت عقوبت مولا سے دوری کی وجہ سے ہے مولا سے دوری کی وجہ سے استحقاق عقوبت مولا سے دوری کی وجہ سے اور یہ دوری تجری سے حاصل ہوئی جس طرح سے یہ دوری معصیت سے حاصل ہوتی تھی اور یہ دوری یعنی جیسے جی تجری سے حاصل ہوئی یہ دوری تجری سے حاصل ہوئی جس طرح سے یہ دوری تجری سے حاصل ہوئی جس طرح سے یہ دوری معصیت سے حاصل ہوتی تھی ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ بھی یہاں آ گئے آپ بھی یہاں آ گئے آپ بھی یہاں آ گئے تو یہ معلوم ہوا نا
جس طرح سے دوری جس طرح سے دوری معصیت سے حاصل ہوتی تھی، تو یہ دوری کس سے حاصل ہوئی ہے؟ تجری سے حاصل ہوئی. جس طرح سے دوری معصیت سے حاصل ہوتی تھی، دوری معلول ہے کس کا؟ تجری کا. جس طرح سے دوری معلول تھا کس کا؟ معصیت کا. اب مثال کے طور پر یہاں پہ آنا معلول ہے مدرسے میں، تو علت اس کی کیا ہے؟ ایک بس سے آیا، ایک موٹر سائیکل سے آیا. دوری یہ معلول ہے، معلول ہے کس کا؟ تجری کا. جس طرح سے دوری معلول تھا کس کا؟ معصیت کا. الفاظ بدل دیے میں سمجھانے کے لیے وہ کروں. تو یہ حسن مواخذہ، ہاں حسن مواخذہ جو دوری سے حاصل ہوا ہے یہ غیر اختیاری نہیں ہے. یعنی اب میں آپ کو جو نا ایک سمجھا دیتا ہوں، اب آپ جو بھی اس کے آگے لکھے نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ گناہ کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے. اب گناہ کا ارادہ کیا، جیسے دو آدمی ہیں، ایک کے گلاس میں شراب تھی، دوسرے کے گلاس میں پانی تھا. دونوں نے شراب پی کے سمجھ لیا، تو اس کی جو ہے وہ معصیت ہو گئی، اس کا جو ہے وہ تجری ہو گئی. تو کام تو دونوں نے برابر کا کیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختیار کے لحاظ سے دونوں نے جو وہ عزم کیا کس کا؟ طغیان کا، تمرد کا، نافرمانی کا. اب ایک کی جو معصیت نکل گئی اور ایک کی جو وہ تجری نکل گئی. وہ اختیار سے باہر ہے، لیکن جو نافرمانی کا عزم کرنا ہے، طغیان کا اور نافرمانی کا ارادہ کرنا، اس ارادے سے جو گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، اس میں تو دونوں مشترک تھے نا. اب اس میں کہ ایک کی نکل آئی ایک کی نہیں نکلی، یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے دونوں کو بودھ حاصل ہو گیا، اور جب بودھ دوری حاصل ہو گئی اور اس دوری کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اب ایک کی معصیت نکلی، ایک کی تجری نکلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کو پھیٹی لگے گی. یہ آپ سننے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اتنا آج کے لیے جو وہ کافی ہے. تو پھر کل انشاءاللہ جی تو یہ تجری کی جو بحث ہے ابھی یہ جاری ہے. تو انشاءاللہ جو ہم نے یہ اشکالات ہیں ان کے آخر کے جو ہے وہ اور اس کے جوابات وہ آپ کے سامنے بتائیں. وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین